عثمانیہ سیریز میں ہم اپنے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی سلجوقی سلطنت کی، جس کے سب سے پہلے بادشاہ سلطان طغرل بیگ تھے، اور ان کے بعد ان کے بھتیجے سلطان محمد الپرسلان نے سلجوقی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ سلطان محمد الپرسلان کے بعد ان کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ جب ملک شاہ فوت ہوا تو اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے: برکیاک، محمد، سنجر اور محمود جو بعد میں ناصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا، وہ اس وقت ابھی بچہ تھا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ ناصر الدین محمود تقریباً 2 سال 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی سے لے کر 487 ہجری بمطابق 1094 عیسوی تک حکمران رہا، کیونکہ ان کا اور ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد رکن الدین ابو المظفر برکیاک بن ملک شاہ آیا اور 498 ہجری بمطابق 1105 عیسوی تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا، اور وہ 511 ہجری بمطابق 1128 عیسوی تک مسند حکومت پر جلوہ افروز رہے۔ عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت ماوراء النہر کا علاقہ تھا، اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 522 ہجری بمطابق 1128 عیسوی میں سلجوقی سلطنت شاہنات خوارزم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماوراء النہر سے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلجوقی افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے۔ ان کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوقی متعدد گروہوں اور باہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے، جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی دولت کئی چھوٹی چھوٹی امارات اور دول میں تقسیم ہو گئی، اور یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں، جیسا کہ وہ سلطان طغرل بیگ، سلطان محمد الپرسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اسلاف کے دور میں متحد رہی تھیں۔ ہر ایک علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فرما روا تھا، اور ان چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماوراء النہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئیں، جو اتابک امارات کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اسی عرصہ میں سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیائے کوچک کا شمال مغربی کونا دشمن کی دست برد سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولیوں کے تابڑ توڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی، اور بالآخر ان غارت گروں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے، اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں سے چند یہ ہیں: سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپ کلش، بعض امراء اور وزراء کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا، حکومتی امور میں خواتین کا عمل دخل۔ سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا، سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ۔ ان اسباب کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے اہم ترین یہ ہیں: دولت سلجوقی کی بدولت عباسی خلافت کا زوال قریباً 2 صدیاں مؤخر ہو گیا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ رافضیوں کے ہاتھوں بہت پہلے عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ مصر کی سلطنت عبیدی فاطمی سلجوقیوں کی طاقت کی وجہ سے مشرق کے عرب مسلمانوں کو باطنی عبیدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تلے جمع نہ کر سکی، اور اس طرح ان کے مذموم مقاصد پورے نہ ہوئے۔ بازنطینی شہنشاہیت کی طرف سے ہونے والے صلیبی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافی حد تک منگولی خطرے سے نمٹنے کی کوشش کی۔
ان علاقوں میں سنی مذہب کی ترویج کی کوشش کی اور سنی علماء کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ یہ ہے سنی سلجوکیوں کے بارے ایک مختصر سا جائزہ اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ۔ بلا شبہ یہ ظلم، جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھریں جو ان جواں مرد اور شجاع مجاہدین اسلام کے بارے بے سر و پا باتیں کرتے ہیں، جیسے پروفیسر نجیب زیب نے تاریخ مغرب اور اندلس کے عنوان سے جرنل انسائیکلوپیڈیا میں ان کی طرف کئی من گھڑت باتیں منسوب کر کے ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ سیریز بہت اچھی لگ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی پیاری سی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔